السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ ہم تمام لوگوں نے، دوستوں نے رمضان المبارک کے مقدس ماہ کو ہم نے اچھے سے گزارنے کی کوشش کی۔ اس مہینے میں ہم نے روزے رکھے، اس مہینے میں ہم لوگوں نے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، اس مہینے میں ہم لوگوں نے نماز کی پابندی کی، اس مہینے میں ہم لوگوں نے تراویح کی نماز پڑھی، اس مہینے میں ہم لوگوں نے تراویح کے نماز کے اندر قرآن کریم کو سنا اور بہت ساری عبادتیں، نوافل ادا کیا، اللہ کے سامنے رویا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ سے مانگا، اللہ سے خوشیاں ہم لوگوں نے مانگا۔ اس مہینے میں ہم لوگوں نے غریبوں کا بھی خیال رکھا، یتیموں کا بھی خیال رکھا، بے سہاروں کا سہارا بن کے رہا۔ ہم لوگوں نے اپنے پیسے میں سے، اپنی کمائی میں سے، اپنی دولت میں سے ان کا بھی حق نکالا، یتیموں کا بھی حق نکالا، غریبوں کا بھی حق نکالا، اور بے سہاروں کا بھی ہم نے اپنے کمائی میں سے حق نکالا۔ یہ ان کا حق تھا، ہم نے ان کا حق ان تک پہنچا دیا۔ اس مہینے میں ہم لوگوں نے بہت ایسے اچھے کام کیے ہیں جو لوگ دنیا دیکھ کر کہتی ہے کہ اللہ نے ان مسلمانوں کو کون سی مٹی سے پیدا کیا ہے جو اپنی دولت میں سے غریبوں کو دان کر دیتا ہے، یتیموں کو دے دیتا ہے، اپنے خون اور پسینے سے کمائے ہوئے پیسے کو یہ تقسیم کر دیتا ہے، وہ تعجب کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ماہ ہم لوگوں نے تو اچھے گزارنے کی کوشش کی، لیکن جتنا حق تھا اس ماہ کا ہم نے اس طرح نہیں گزار پایا۔ جتنا حق اس مہینے کا تھا، جتنا ٹائم اس مہینے کو دینے کا تھا، ہم نے دے نہیں پایا، اور یہ ماہ دھیرے دھیرے روانہ ہو گیا، گزر گیا ہے۔ نہ معلوم آئندہ سال یہ مقدس مہینہ ہمیں ملے نہ ملے، کیا معلوم ہماری زندگی کب تک کہ ہے، کب ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، کب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہماری سانسیں رک جائیں گی، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہو سکے یہ رمضان کل میدان محشر میں اور جب قبر میں رکھا جائے تو یہ مقدس مہینہ ہمارا کام آ جائے۔ کیا معلوم کل میدان محشر میں جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، خود کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے گواہی دیں گے کہ مولا رمضان کے مہینے میں انہوں نے رات میں جاگا تھا، تہجد پڑھا تھا، مولا تیرے سے مغفرت چاہ رہا تھا، مولا مغفرت مانگ رہا تھا تجھ سے، مولا ہو سکے یہ مہینہ وہاں کام آ جائے۔ لہذا یہ مہینہ ہم نے گزار دیا اور یہ مہینہ گزرتا چلا گیا، پھر یہ مہینہ اب 11 مہینے انتظار کرنے کے بعد پھر یہ ماہ آتا ہے۔ اس وقت نہ معلوم ہماری زندگی رہے نہ رہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آئندہ سال جو رمضان میں تھے اس مرتبہ وہ نظر نہیں آئے، ہو سکے آئندہ رمضان میں ہم نظر نہ آئیں۔ لہٰذا یہ مہینہ گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں نصیب عطا فرمائی، خوشیاں دیا ہے۔ وہ عید الفطر کی شکل میں، نماز عید الفطر کی شکل میں ہم لوگوں نے نماز عید الفطر ادا کی اور خوشیاں بانٹا، اور ابھی تک ہم خوشیاں بانٹ رہے ہیں
تمام لوگوں کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہی ابھی تک ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے رمضان کے اعمال کو قبول کر لیا ہے، اس لیے ہمیں رمضان کی خوشیاں نصیب عطا فرمائی، عید الفطر کی خوشیاں نصیب عطا فرمائی۔ اسی طرح میں تمام نوجوانوں سے، اپنے دوستوں سے، میں اپنے فالوور سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے دوستو، جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے مقدس ماہ کو پاوتر ماہ کو ہم نے اچھے سے گزارا ہے، اسی طرح ہم 11 مہینے اچھے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے کام کاج بھی کرتے رہیں، نماز کے وقت نماز ادا کر لیں، آپ اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کریں، اور جب اذان ہو جائے مسجد میں چلے جائیں۔ آپ جہاں کہیں بھی رہیں، آپ اللہ سے لو لگائے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ یاد رکھنا، جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، وہاں اللہ ساتھ ہوتا ہے، وہاں اللہ آپ کو نظر آئے گا، آپ کی مدد کرتا ہوا، آپ کا ساتھ دیتا ہوا، آپ کا ہاتھ بٹاتا ہوا۔ اس لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنانے کی کوشش کرے، اور اپنی زندگی کو خوبصورت انداز میں سنوارنے کی کوشش کرے، تاکہ لوگ دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ دیکھو، یہ کوئی عام آدمی نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول کے محبوب، اللہ کے رسول کی امتی جا رہا ہے۔